بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلس، ہم نا ایجوکیشن کے سیکنڈ چیپٹر کے جو شارٹ کوسچنس ہیں جو ہمارے کچھ رہ گئے تھے ہم وہ آج ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو بولتی جاتی ہوں، ساتھ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو آپ کے سامنے موبائل میں یا جس پہ بھی آپ لیکچر لے رہے ہیں اس کے اوپر جو بھی اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، آپ نے اس کا ایک سنیپ شاٹ یا پکچر جو ہے وہ بنا لینی ہے تاکہ آپ کو لکھنے کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو کوسچن یعنی کہ جو ریمیننگ کوسچن میں سے ہے وہ ہے، دیکھیں پاکستان میں عام تعلیم کے کتنے مدارج ہیں؟ آنسر میں آپ کیا لکھو گی؟ عمومی تعلیم کے 3 مدارج ہیں۔ نمبر 1 ابتدائی یا ایلیمنٹری ایجوکیشن، نمبر 2 ثانوی یا سیکنڈری ایجوکیشن، نمبر 3 اعلیٰ تعلیم یا ہائر ایجوکیشن۔ پھر نیکسٹ کوسچن میں آپ نے لکھنا ہے ابتدائی یا ایلیمنٹری ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم جو ہے ابتدائی تعلیم یا ایلیمنٹری ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ اس کا دورانیہ 8 سال ہے۔ پرائمری ایجوکیشن کا دورانیہ 1 سے 5 سال اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کا دورانیہ 6 سے 8 سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ثانوی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ 10ویں جماعت تک کی تعلیم کو ثانوی اور 12ویں جماعت کی تعلیم کو اعلیٰ ثانوی یا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کے لیے ہمارے پاس ہمارے ملک میں ہائی سکولز یا ہائر سیکنڈری سکول جو ہیں وہ قائم ہیں۔ اعلیٰ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ 13ویں جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک کی تعلیم اعلیٰ تعلیم کہلاتی ہے۔ بی اے تک گریجویشن اور ایم اے کی تعلیم کو پوسٹ گریجویشن کہا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کالجز اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ایم فل، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی تعلیم بھی اعلیٰ تعلیم کہلاتی ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ معاشرہ عمومی تعلیم کے ذریعے اپنی ثقافت اور تہذیب اور اپنی اقدار اور روایات نسل نو تک پہنچاتا ہے، لیکن تمدنی ضروریات کی تکمیل اس سے ممکن نہیں ہوتی، لہٰذا وہ زندگی کے مختلف شعبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم کا اہتمام کرتا ہے۔ اس میں طب، انجینئرنگ، زراعت، تجارتی اور کاروباری تعلیم شامل ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اسلامی ریاست پاکستان کے قیام کا کیا مقصد تھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ پاکستان کے قیام کا اصل مقصد ایک ایسے اسلامی معاشرے کا قیام تھا جس میں تمام مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق آزادانہ زندگی گزاریں، جہاں معاشرتی انصاف، رواداری اور مساوات کی بنیاد پر لوگ اپنی زندگی بسر کریں۔ نیکسٹ کوسچن، طبی تعلیم کے لیے بنیادی تعلیم کتنی ہونی چاہیے اور طبی تعلیم کا دورانیہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ طبی تعلیم کے لیے بنیادی تعلیم ایف ایس سی ہوتی ہے، جس کے بعد طالب علم میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل کر سکتا ہے اور ایم بی بی ایس کرتا ہے۔ اس کورس کا دورانیہ 5 سال ہوتا ہے۔ اس کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے۔ انجینئرنگ کا کورس کتنے سال کا ہے؟ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرنے کے بعد طالب علم انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے اور 4 سالہ کورس کے بعد ڈگری حاصل کرتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن کیا ہے؟ اساتذہ کی تربیت کے لیے کون سے ادارے اور کورس ہوتے ہیں؟ پاکستان میں اساتذہ کی تربیت کے لیے میٹرک کے بعد پی ٹی سی ٹھیک ہے، ایک ہو گیا، اس کے بعد ہے ایف اے کے بعد سی ٹی، بی اے کے بعد بی ایڈ اور ایم اے کے بعد ایم ایڈ۔ بی اے کے بعد ایم اے ایجوکیشن کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی مختلف طریقے ہیں وہ بتا دیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن اور ادارہ ہائے تعلیم و تحقیق علامہ اقبال یونیورسٹی کا نام سر فہرست ہے۔ پھر کوسچن ہے، کمپیوٹر کی تعلیم آج کل کیوں ضروری سمجھی جاتی ہے؟ یا یہ کوسچن اسی طرح سے بھی آ سکتا ہے، دنیا گلوبل ولیج کیوں بن گئی ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ لکھو گے، جدید دور میں کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا نے گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا انفارمیشن ایجوکیشن کی وجہ سے معلومات کے حصول میں آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ پھر نیکسٹ کوسچن آتا ہے، زرعی تعلیم پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے؟
اس میں آپ لکھیں گے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے اس کے زیادہ سے زیادہ رقبے کو زیر کاشت کرنا ضروری ہے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے معاشی ضروریات بڑھ گئی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے زرعی تعلیم ضروری ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں زرعی یونیورسٹیاں موجود ہیں جہاں زرعی تعلیم دی جاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے انجینئرنگ کی تعلیم کتنی قسم کی ہے؟ پاکستان میں صنعتی ترقی کے لیے انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ انجینئرنگ کی تعلیم کو سول، الیکٹریکل، مکینیکل اور دوسرے شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قانون کی تعلیم کا دورانیہ کتنا ہے؟ قانون کی تعلیم BA کے بعد LLB کی صورت میں حاصل کی جاتی ہے اور اس کا دورانیہ 3 سال کا ہے۔ تجارتی اور کاروباری تعلیم سے کیا مراد ہے؟ ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے تجارتی اور کاروباری تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں طلباء کو میٹرک کے بعد ICOM، BCom، MCom، BBA اور MBA کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بینکنگ اور تجارت کے لیے تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر نیکسٹ کوشچن ہے ہوم اکنامکس کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے معاشرے کی معاشی ترقی خواتین کی شرکت کے بغیر ناممکن ہے۔ گھریلو بجٹ، گھروں کی تزئین و آرائش، بچوں کی پرورش کے لیے خواتین کی تعلیم ضروری ہے۔ اس لیے ہوم اکنامکس کے ادارے موجود ہیں جہاں تعلیم حاصل کر کے خواتین سلیقے سے گھر کا انتظام چلا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا گائز یہ تو آپ کے شارٹ کوشچن چیپٹر نمبر 2 کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کام ہی کرنا ہے کہ جو آپ کو میں نے کلاس میں کام کروایا ہوا تھا جتنے شارٹ کوشچنس ان کے آگے سے ہی آپ نے یہ جو آج کے لیکچر کے اندر میں نے شارٹ کوشچنس بتائے ہیں یہ سارے لکھ لینے ہیں اور آج کے دن میں لکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اور میکسیمم آپ نے کل تک مجھے جو ہے نا ان کے امیجز سینڈ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تاکہ آپ کا کام میں دیکھ لوں ایک دفعہ کہ آپ کی کاپیز کے اوپر آ گیا ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گی تو ساتھ ہی آپ نے ان کو یاد بھی کر لینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ میں بولوں گی تو آپ نے کوشچن کے آنسر یاد کرنے ہیں۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے اب آپ کالج میں آ گئی ہیں کہ جو آپ کو کام کروا دیا گیا ہے، جو پڑھا دیا گیا ہے اس کو اب آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ تو یہاں سے ابھی تو میں نے شارٹ کوشچن ڈسکس کیے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسی چیپٹر کے حوالے سے میں لانگ کوشچن آپ کے نا چیپٹر وائز بک سے ڈسکس کروں گی۔ بک سامنے رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ٹاپک جو ہے جب لانگ میں آئے گا تو آپ نے کس طرح سے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس طرح سے ہر ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو کام آپ کو آج دیا ہے شارٹ کوشچنس کا، یہ کمپلیٹ کر کے آپ نے مجھے اس کے امیجز میکسیمم کل تک بھجوا دینے ہیں۔ آج ہو جاتے ہیں کام تو آج بھجوا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔